معزز سامعین حضرات، یہ قربانی کا جو طریقہ ہے یہ ہماری ہی شریعت میں نہیں ہے، یا ہمارے ہی نبی کی سنت نہیں ہے، یہ قربانی سابق انبیاء کرام کی امتوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ ان کی امتیں بھی قربانی کرتی تھی۔ اللہ کو قربانی بہت پسند ہے۔ دین میں سابق انبیاء کرام کے دین میں اور ان کی شریعتوں میں بھی قربانی تھی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شریعت میں بھی قربانی ہے۔ اللہ کو قربانی بہت پسند ہے۔ قربانی بہت طریقے کی ہوتی ہے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، وقت کی قربانی، پیسے کی قربانی، اور بھی طرح طرح کی قربانیاں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ کو جان کی جو قربانی ہے، کبھی کبھی تو لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اور اب ہم جانور کی شکل میں قربانی کرتے ہیں۔ ایسے ہی دیگر جو انبیاء کرام علیہم السلام تھے، ان کی امتوں کے لیے بھی قربانیاں تھیں، لیکن ان کا طریقہ الگ تھا۔ ہمارا کیا طریقہ ہے کہ جو مالک نصاب ہے اس کے نام سے جانور خریدنا، یا گھر کا پلا ہوا جانور ہو، گھر کا ہو تو زیادہ بہتر ہے چونکہ اس پہ پیار زیادہ ہوتا ہے۔ خریدے ہوئے جانور سے، گھر کا پلا ہوا جانور سے اگر آپ قربانی کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہ گھر کا پلا ہوا ہوتا ہے، گھر کے پلے ہوئے پیار زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں بھی ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا 4 پرندوں کو قربان کرنے کے لیے، تو کہا پہلے انہیں ہلا لینا۔ تو ہلے ہوئے جو جانور ہوتے ہیں ان پہ پیار ہوتا ہے کسی درجے کا، تو ان کی زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال خرید لیں، جب بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں جانور خرید آیا، گھر کا پلا ہوا ہے، اس کو اپنی طرف سے ہم نے قربانی کر دی۔ گوشت کچھ خود کھا لیا، کچھ تقسیم کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاں جو قربانیاں ہوتی تھی، ان کا جو طریقہ تھا، ان کا قربانیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ قربانی کر کے اور اس کا گوشت کسی پہاڑ پر رکھ دیا کرتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، یا اللہ ہم نے تیرے لیے تیرے نام پر قربانی پیش کی ہے، اسے قبول فرما۔ تو اللہ جس کی قربانی قبول کرتا تھا، جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی تھی، آسمان سے ایک بجلی آتی تھی، اور بہت تیز کی وہ بجلی آتی تھی، اور اس گوشت کو چٹ کر کے ختم کر کے جلا کے ختم کر کے چلی جاتی تھی۔ تو جس کا گوشت وہ بجلی کے ذریعے ختم ہو جاتا تھا، جل جاتا تھا، اور بالکل جو ہے وہاں سے ختم ہو جاتا تھا، تو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اور جس کے گوشت پر بجلی نہیں گرتی تھی، جس کے گوشت کو بجلی چٹ نہیں کرتی تھی، جس کا گوشت نہیں ختم ہوتا تھا، سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی ہے۔ وہ ان کا طریقہ تھا۔ لیکن ہمارے پیارے پیارے آقا، کریم آقا، مشفق آقا، رحیم آقا، رحمت للعالمین آقا، یہ ان کی برکتیں ہیں کہ ہمارے لیے ایسا کوئی امتحان نہیں ہے۔ وگرنہ تو اگر آج دیکھا جائے تو شاید کسی کی قربانی کو بجلی جلاتی، چونکہ ہمارے یہاں ریاکاریاں بہت آ گئی ہیں، دکھاوے بہت آ گئے ہیں۔ یہاں تو قربانی کا جانور ہے نا، تو 1 ہفتہ پہلے سے اس کی سیلفیاں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں ہم، ہے نا، محلے میں خوب ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنے پیسے کا جانور خرید کے لایا ہوں میاں، اتنے کا لایا ہوں، ایسا لایا ہوں، ویسا لایا ہوں۔ تو ہمارے ریاکاریاں بہت ہیں۔ ہمارے طرف سے یہ چیز، یہ امتحان اٹھا لیا گیا، جس کی قبول ہو اس کی، جس کی نہیں اس کی اللہ جانتا ہے۔ قربانی آپ نے کر دی، وہ اللہ کے علم میں ہے۔ ابھی اگر نہیں بھی قبول ہوئی، کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کی قربانی آپ نے کی، کسی وجہ سے قبول نہیں ہوئی، لیکن بعد میں قبول ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ پھر مرنے کے بعد میدان محشر میں اٹھایا جائے گا، تب وہ قربانی آپ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوگے۔ رب کو اگر آپ کے اوپر حال زار پر ترس آ گیا، رب کی رحمت کو جوش آ گیا، تو پھر تمہاری قربانی اس وقت بھی قبول کر کے اس کا فائدہ اسی وقت آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں اور میرے نبی کی برکتیں ہیں کہ میرے نبی ہمارے درمیان ہیں۔ دیکھیے، خون کے ایک قطرہ جیسے ہی زمین پہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کے نام سے قربانی ہوتی ہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خون کا قطرہ زمین پہ جب گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کی جانب سے قربانی کی جاتی ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس جانور کو قربان کیا جاتا ہے اس کے جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے برابر اللہ اس کو نیکیاں عطا کرتا ہے، یعنی جتنے بال ہیں اس جانور کے، اللہ اس کی نیکیاں اتنی اس کو عطا کرتا ہے۔
پھر وہ جانور تمہاری سواریاں بنیں گے میدان محشر میں، جس پہ سوار ہو کے تم نے جنت کو جانا ہے۔ اس لیے اچھے جانوروں کا انتخاب ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔